نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. الذی لہ ملک السماوات والارض، تبارک بابرکت ہے وہ ذات. وہ تبارک جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے کیونکہ اسی کی آگے الذی وہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے. اسی بابرکت ذات کی بات ہو رہی ہے، وہی ہے جو لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہ تمام آسمانوں کی اور زمین کی. سب آسمانوں اور زمین میں سلطنت اسی کی ہے. ایک خاص خطے تک، ایک خاص لینڈ تک کسی بادشاہ کی اس دنیا میں سلطنت ہوا کرتی ہے. کسی امپائر کا آج تک دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں گزرا جس کی بادشاہت پوری دنیا پہ ہو، کہ کوئی لینڈ، کوئی پیس آف لینڈ رہے ہی نہیں. آپ تو جن بادشاہوں کو دیکھتے ہیں وہ تو چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کا زمین اور آسمانوں میں جس کی بادشاہت ہے. اور صرف بادشاہت کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں وہ مالک ہے بس ان کا، بلکہ ٹوٹل کنٹرول میں ہے. ان کو ٹوٹل کنٹرول کرتا ہے، ان کو پر غالب ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیے اگر کسی انسان کا کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں جگہ کا مالک ہے تو ضروری نہیں کہ وہاں کا کنٹرول بھی اسی کے پاس ہو سکتا ہے کسی اور لوگوں کو اس نے وہ جگہ رینٹ پہ دے دی ہو، وہ جگہ کسی ٹھیکے پہ دے دی ہو، کسی اس پہ. اب وہ لوگ اپنی مرضی سے وہاں پہ جو بھی کر رہے نہیں ہیں تو یہ مالک تو ہے، لیکن اب اس نے دوسروں کو دی ہوئی ہے یوز کرنے کے لیے، تو اب اس کا وہاں پہ کنٹرول نہیں ہے. مگر اللہ تعالی مالک بھی ہے، اس کا ٹوٹل کنٹرول بھی ہے. سوچیں یہ فرقان اس نے بھیجا ہے. آپ کو کوئی کہہ دینا کہ یہاں کے صدر نے آپ کے لیے لیٹر بھیجا ہے، مثال کے طور پہ ہماری میل میں پڑا ہو ایک لیٹر کوئی صدر کی طرف سے، یا سوچیں امام کعبہ کی طرف سے، جو بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی آتا ہے، یا سعودی عرب کے بادشاہ کی طرف سے، یا تو خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ ہائے ہائے اس نے ہمارے لیے لیٹر بھیج دیا. آپ کو پتا ہے جو کوئی دین کی طرف ہوتے ہیں لوگ، ان کو یہ ہوتا ہے کہ امام کعبہ نے ہمارے لیے، سدیس نے مثلاً ہمارے لیے لیٹر بھیج دیا. اب کتنی خوشی سے دکھائیں گے اس کو لوگوں کو، بتائیں کتنی خوشی ہوگی آپ کو. کیا آپ اس کو ایسا کر سکتے ہیں کہ اچھا لیٹر بھیج دیا چلو ادھر رکھ دو لیٹر، جب ٹائم ملے گا تو پھر پڑھ لوں گی دیکھ لوں گی؟ ایسے کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. سوچیں کہ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اس نے آپ کے لیے فرقان بھیجا ہے، اور ہم کہیں کہ ادھر رکھ دو، ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم ہوگا تو پھر دیکھ لوں گی. امیجن کر سکتے ہیں یہ فرقان کس نے بھیجا؟ سوچیں جو بادشاہ ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اس نے بھیجا. اس سے آپ کو پتا چلتا ہے اس کتاب کی قدر و قیمت. دیکھیں کوئی بھی چیز کی ویلیو اس چیز سے ہوتی ہے کہ بھیجنے والا کون ہے، کس نے بھیجی ہے، کس کی طرف سے آئی ہے. یہ کوئی عام کسی بندے کی طرف سے نہیں آئی، یہ اس رب العالمین کی طرف سے آئی جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب بتائیں پھر اس کے بعد دل میں ایک دم کچھ اور فیلنگز آنے لگتی ہے نا اس کتاب کے لیے کہ واہ کس کی طرف سے آئی، میں اس کی کیسی قدر کر رہی ہوں. پھر تو وہ ہے جس کی بادشاہت ہے آسمانوں میں بھی زمین میں بھی. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور نہیں اس نے بنایا کوئی بیٹا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. اولاد کی خواہش یا احتیاج، محتاجی جو ہے وہ کس کو ہوتی ہے؟ جو چاہتا ہے کہ میری کوئی
بازو بنے، میری کوئی سپورٹ ہو. خاص طور پہ بیٹے کو سمجھا جاتا ہے میری کوئی سپورٹ ہو، میرا کوئی بازو بنے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو خود پتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ڈینائی کرتا رہے اس حقیقت سے، جتنی بھی آنکھیں پھیرے، اس کو خود پتا ہے بھی میں بوڑھا ہو جاؤں گا ایک دن، کمزور ہوتا جا رہا ہوں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا میری کمزوری آگے سے آگے بڑھنی ہے، مجھے بڑھاپا آنا ہے، تو مجھے ایک اولاد کی ضرورت ہے. پھر اس کو جتنا مرضی وہ ڈینائی کرتا رہے نا، اس کو کہیں ذہن میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ میں نے ایک دن تو مر جانا ہے، اور میرے بعد میرا نام پھر کیسے چلے گا؟ اس اولاد کے ذریعے چلے گا. اللہ تعالیٰ کو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں. یہ دونوں چیزیں کمزوریاں ظاہر کرتی ہیں. جو بڑھاپا ہے وہ بھی کمزوری ہے، جو موت ہے وہ بھی کمزوری، بے بسی ہے نا. اللہ بے بس نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے. اس کو نہ سپورٹ چاہیے، نہ اپنے کوئی بازو چاہیے، نہ اپنا کوئی نام رکھنے کے لیے آگے کوئی چاہیے، کیونکہ وہ خود حی اور قیوم ہے، ہر ضعف سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. اور بڑھاپا عیب ہے، بڑھاپا کمزوری ہے. تو وہ نہیں، اس نے بنایا کسی کو بیٹا، کسی بھی کو اولاد نہیں بنائی. ہم نے پڑھا ہے نا پہلے کہ یہ آسمان گر پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کریش ہو جائیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے اپنے لیے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی شریک اس بادشاہت میں، کوئی شریک نہیں ہے. یعنی ٹوٹل ڈومینیشن اس کی ہے، ٹوٹل اس کائنات میں بادشاہت صرف اور صرف پہ میں اس لیے زور دے رہی ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہاں اللہ ہے تو صحیح وہی بادشاہ، لیکن اس نے بعض اپنے کام جو ہے نا فلانے کو دیے میں، وہ کتب ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، اللہ عالم کیا کیا بنائے میں کہ وہ یہ ہے ان کو کام دے دیے. اب وہ دنیا سے یہ اولیاء اللہ چلے گئے ہیں، تو اب یہ وہاں پہ پتہ نہیں کہ کچھ کام سنبھال رہے ہیں. حضرت خضر آندھیوں پہ لگے ہوئے ہیں، جب آندھی آئے، سمندروں میں طوفان آئے، تو پھر یا خضر پڑا کریں آپ. ہاں استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا تو کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت، جو چاہے کرے. اس کو کوئی یہ نہیں ہے. شریک کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ پارٹنر کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ بزنس میں پارٹنر کوئی کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں سارا کام میں خود نہیں کر سکتا، سارا ٹائم میں خود نہیں بزنس کو دیکھ سکتا، میں نے اپنی اور بھی کوئی کام کرنے ہیں، تو میں بزنس پارٹنر اپنا رکھ لیتا ہوں تاکہ کچھ ٹائم وہ لگائے، کچھ ٹائم میں لگاؤں. اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی پارٹنر ہو جو کہ دیکھے جس وقت کہ وہ نہیں دیکھ سکتا تو وہ دیکھے. نعوذ باللہ، وہ تو اونگتا بھی نہیں ہے، اس کو کہاں سے ضرورت ہے؟ تو جب یہ کوئی کہتا ہے نا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو اصل میں استغفر اللہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمزوری بتا رہا ہے کہ اس کو شریک کی ضرورت ہے. اس کو کسی شریک کی ضرورت نہیں ہے، خود ہر چیز کو خود سنبھالنے والا، چلانے والا، اکیلا کافی ہے. نہ وہ تھکتا ہے، نہ اس کو کوئی آرام کی ضرورت ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اس کو کوئی ویکیشن کی ضرورت ہے، اس کسی چیز کی بھی نہیں ضرورت ہے. یہ ساری محتاجیاں، یہ ساری کمزوریاں ہمارے ساتھ ہیں، پھر شریک ٹھہراتے ہیں اس کے ساتھ. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، ہر چیز چھوٹی یا بڑی. کتنا پیارا سبق ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہ سبق نرسری کلاس کے بچوں کو بتانا چاہیے، اور اتنا ہی ضروری ہمارے لیے بھی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن کے اندر یہ بٹھائے کہ پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، ہر چیز اس نے پیدا کی. اب دیکھیں پھر انسان جب دیکھتا ہے تو جس چیز پہ نظر پڑتی ہے یہ بھی اس نے پیدا کی، یہ بھی اس نے پیدا کیا. پھر جب ہم فلاز نکالتے ہیں چیزوں میں، وہ ایسا اور وہ ویسا، اور استغفر اللہ کسی کو بدصورت کہتے ہیں اور کسی کو یہ کہتے ہیں، تو سوچیں اس کی تخلیق میں عیب نکال رہے ہیں. خلق کل شیء، اور ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے.
جب انسان کہتا ہے کہ اس کی ہے نا بنائی ہوئی، اس نے بنائی ہے نا بس. آپ دیکھیں، آپ مثلاً آپ کوکنگ کرتے ہیں، شروع میں جب آپ کو نئی کوئی چیزیں بنانا نہیں آتی تو پیرنٹس وغیرہ یا جو کوئی پیار کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، بہت اچھا بنایا، بہت اچھا، شاباش. وہ آپ کا حالانکہ وہ اچھا نہیں بھی ہوتا تب بھی وہ کہتے ہیں کیونکہ ان کو محبت ہے. لیکن جب ہم دیکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی تخلیق کے اندر عیب نکالتے ہیں تو ہم کیا یہ نہیں سوچتے کہ ہم کس چیز کے اندر عیب نکال رہے ہیں؟ جس کو پیدا کس نے کیا ہے، اس کی ڈیزائننگ کرنے والا کون ہے، اس کی یہ جو رنگ سلیکٹ کرنے والا کون ہے، اس کے جو شیپ بنانے والا وہ کون ہے، اس کا ناک نقشہ درست کرنے والا کون ہے، نوک پلک سنوارنے والا کون ہے. اس کو اللہ سے محبت ہوگی وہ تو یہ کہے گا اس نے بنایا نا، بس اس نے بنایا، اچھا ہی بنایا. جو اس نے بنایا ہے تو بس مجھے ہر اس چیز سے بھی محبت ہے جو جس سے میں محبت کرتی ہوں، وہ اس نے بنایا تو مجھے وہ چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں کہ بنانے والا وہ ہے. تو خالق کل شیء، یہ صرف ایک چھوٹے ہوتے سے جو ہمیں بتا دیا گیا ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، تو وہ تو ایک ویسے ہی سنایا تھا نا، آج قرآن میں بھی پڑھ لیا کہ وہ فرماتا ہے خلق کل شیء. اچھا مجھے بتائیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور بھی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کے پاس اتنی جرت نہیں ہے آج تک کہ وہ یہ دعویٰ بھی کر سکے. یقین کریں، جتنے چاہے آپ وہ کوئی ان کے بابے لے لیں، وہ فلانے لے لیں، جن کی بھی یہ پوجا کرتے عبادت کرتے ان کی تصویریں لگائی ہوئی ہوں، کیا ان میں سے بھی کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا؟ یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا دعویٰ ہے. نہیں کر سکتے. وہ کیسے کہیں گے ہاں ہم نے آسمان بنائے، پتے ہم نے بنائے، درخت ہم نے بنائے، زمین ہم نے بنائی، یہ ہم نے بنائے؟ کیسے کہہ سکتے؟ انسانوں کو پیدا ہم نے کیا، ان کے ناک نقشے ہم نے ڈیزائن کیے. کہہ سکتا ہے کوئی؟ وہ خدا پھر کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا اور صرف پیدا ہی نہیں کیا، فقدرہ تقدیرا، تو اس نے ایک تقدیر مقرر کی. اس کی تقدیر مقرر کرنا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک اندازہ مقرر کیا، کیسے کیا اس کے کمپوننٹس ہوں گے، اس کی شکل و صورت کیا ہوگی، اس کے اندر کوالٹیز کیا ہوں گی، یہ کیا کام کرے گی، اس کے مطابق اس کو جسم دیا، اس کے مطابق اس کو رنگ روپ دیا، اس کے مطابق اس کے اندر آرگنز رکھے. مثال کے طور پہ شیر کو اگر اس کی غذا بنائی گوشت تو اس کے مطابق پھر اس کو ٹیتھ بھی دیے، دانت بھی اس کے مطابق دیے، اس کے مطابق اس کو سپیڈ بھی دی کہ وہ شکار کر سکے اس طرح کے جانور کو، اس کے مطابق اس کا میدا بھی دیا، اس کے مطابق اس کا ساری ساخت بنائی ہے. یہ جو تناسب رکھا ہے نا، ریشو کس چیز کی کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی اس کی تقدیر ہے، اس کا اندازہ ہے. آسمان کیسا ہونا چاہیے، ستاروں اور سیاروں کے اندر ڈسٹینس کتنا ہونا چاہیے، کتنا کہ کیا گریوٹی کا کیا فگر ہونا چاہیے، کتنی گریوٹی ہونی چاہیے زمین میں جس سے وہ ہمیں پل کر رہی ہے. یہ زمین کیسی ہونی چاہیے، نہ بہت نرم ہو کہ لوگ چلیں تو اندر ہی دھستے جائیں یا پانی کی طرح اندر ہی ڈوبتے چلے جائیں، نہ اتنی سخت ہو کہ پتھر اور لوہے کی طرح کہ اس کو کھودیں بھی تو کھدے ہی نہیں. یہ کس نے اندازہ رکھا کہ یہ ایسی ہونی چاہیے؟ ہاں، زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب پہ نظر ڈال لیں، ان کی شیپ، ان کی جو کیا کس چیز کے کیسے بنی ہوئی ہے، کیسے ان کی نرمی ہے یا سختی ہے یا کیا ان کا اندر ریشو ہے، یہ سب اس نے ڈٹرمن کیا، یہ سب اس کی کیلکولیشن ہے، یہ سب اس کے اندازے ہیں. اندازہ ہم تو کہتے ہیں نا ایک اندازہ غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی. اندازے سے مطلب وہ والا اندازہ نہیں ہے کہ بس اس نے ایک اندازہ لگا لیا کہ اتنا ہونا چاہیے تو پھر اتنا کر دیا. نہیں، ایسے نہیں. یہ مطلب اللہ کے لیے نہیں، مطلب یہ اس کی ساری کیلکولیشن ہے، یہ سمجھ لیں. سب کیلکولیشن اس نے کی ہیں کہ کیسے کتنی آکسیجن ہونی چاہیے ایئر میں،
کیسے ہونی چاہیے, کیا تناسب, کیا ریشو ہونا چاہیے, اور اس کی فارم کیسی ہونی چاہیے. جو ہم نے سانس لینی ہے, اگر وہ آکسیجن پانی کی طرح ہو تو پھر ہم کیسے لیتے اس کو اندر. درخت کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے, اور اگر وہ ایک اس کی کیلکولیشن نہ رکھتا تو اور ایسے ہی چیزوں کو بڑھنے دے, مثال کے طور پہ درخت اب بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے, اتنا ہو گیا جتنا آپ دیکھ رہے ہیں 10-15 فٹ کا, اس کے بعد بھی بڑھتا جائے تو آسمان تک ہی چلا جائے گا. یہاں اگر یہ ریشو نہ رکھے وہ کہ ہر ایک کو ایک فکسڈ ریشو سے اس نے رکھا ہوا ہے دنیا کے اندر, تو کئی مخلوقات نا بہت تیزی سے ملٹی پلائی ہوتی ہیں, بہت تیزی سے. ایک ایک وقت میں ایک ایک مچھلی کتنے انڈے دے دیتی ہے, ایک ایک وقت میں ایک سانپ کتنے انڈے دے دیتا ہے, چونٹیاں کتنی بڑھ جاتی ہیں. یا کہ ان سب کی اللہ نے ایک ریشو رکھی ہے, وہ انہی کے اندر رہتے ہیں. اگر اللہ وہ ریشو نہ رکھتا تو ایک ہی مخلوق بڑھ بڑھ کے وہ ساری زمین کو وہی آکوپائی کر لیتی اور دوسروں کے رہنے کی جگہ نہ بنتی. لیکن اللہ نے سب کا تناسب رکھا, یہ اتنے ہی رہے گی بس. اس کے اندر اس کو وہ کون کنٹرول کر رہا ہے, اس چیز کو کون کنٹرول کر رہا ہے کہ یہ درخت اس سے زیادہ نہیں بڑھے گا. فار ایگزامپل اب یہ کوئی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہ بہت تیزی سے پھیلتی ہیں, بہت تیزی سے. اگر وہ پھیلنے لگتی اسی طرح تو ساری زمین پہ وہی ہو جاتی, پھر تو چھٹکارا ہی نہ ملتا. تو اس لیے یہ اس چیز کو کنٹرول کرنا بھی اللہ کا کام ہے. ان کو بنایا بھی ایک ریشو کے ساتھ, ایک کیلکولیشن کے ساتھ, ایک اپنے اندازے کے ساتھ. ان کی ڈیزائننگ بھی اس نے کی, ان کی ایگزیکٹ ہے. فقدرہ و تقدیرہ کا مطلب کیا, تقدیر مقرر کر دی. تقدیر مقرر کرنا کہ جب آپ ان کو دیکھو گے تو اتنی پرفیکٹلی مینوفیکچرڈ ہے, پرفیکٹ ان کی جو سٹائل ہے, ان کی جو ڈیزائننگ ہے, ان کی جو ان کا ریشو ہے, جیسا ہونا چاہیے ایگزیکٹ ویسا ہے. یا پروپورشن جتنی ہونی چاہیے ویسے ہے. دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ انسان ہے, انسان کی ناک بھی اسی طرح بڑھنے لگتی ہے جیسے اس کا قد بڑھ رہا ہے, تو کیا حال ہوتا, ناک آگے کو جا رہی ہے, قد اوپر جا رہا ہے, کیا حال ہوتا ہے انسان کا. یہ سارا انتظام کون یہ چلا رہا ہے کہ بھئی اس کو اتنا بڑھنا ہے, اس کو اتنا ہونا ہے, یہ اس سے زیادہ آگے نہ جائے. سورج چاند کا ایک ڈسٹینس رکھا اور ایک سپیڈ رکھی, کس نے ڈٹرمن کی, یہ کون یہ کر رہا تھا اندازے کے بھی اتنی ہونی چاہیے اتنی ہونی چاہیے. نہ میں, نہ آپ, نہ کوئی سائنسدان. یہ کس نے کی. پھر اس کی شیپ کیسی ہونی چاہیے, کلر کیسا ہونا چاہیے, کس کی زندگی کتنی ہونی چاہیے, کس کو موت کب آنی چاہیے, اب کس کو دنیا سے جانا ہے, کس کو نئے کو آنا ہے. ہم کبھی سن رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہی, ہم دیکھیں کلاس میں کسی کی کبھی ڈیتھ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی, ساتھ ہی کسی کی پیدائش کی خوشخبری ہو رہی ہوتی. کس نے جانا ہے, کس نے آنا ہے, یہ کون فیصلے کر رہا ہے. سب اس کی بنائی ہوئی تقدیر ہے جس کے مطابق یہ فیصلے ہو رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. واتخذوا من دونہ آلہہ, یہ پھر بھی اس کے ساتھ کچھ الہ بناتے ہیں ایسے رب کے ساتھ. یہ کتنی زبردست آیت ہے, یہ نمبر 2 آیت. توحید پوری ڈسکرائب ہو گئی ہے اس میں, اور کتنی زبردست طریقے سے بچوں کو سے سکھا دے, سمجھا دے. شرک کی نفی ہو گئی اور کیسے توحید اس کے اندر خوبصورتی سے بیان ہوئی ہے. اس کے بعد بھی کچھ لوگوں میں ایسی جرت ہے, کچھ لوگ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ اس کے باوجود وہ بنا رہے ہیں الہ اس کے سوا. کیسے الہ, لا یخلقون شیئا, نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی. وہم یخلقون, وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. یہ بتاؤ, خلق کل شیء, اس نے تو ہر چیز پیدا کی, انہوں نے کیا پیدا کیا جی. ان کا بھی کوئی شاہکار دکھاؤ, کوئی کتا انہوں نے بنایا, کوئی بلی انہوں نے بنائی, کوئی انسان انہوں نے بنایا. یہ اپنا بتائیں کہ بھئی یہ ہمارا کارنامہ ہے جی, ہم نے دیکھے یہ بنایا. انسانوں نے جو ڈسکوریز کی ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بنائی ہوئی چیز. اب یہ جی مچھلی مل گئی ہے, یہ ایسی مل گئی, وہ تو اللہ نے بنائی ہوئی ہے, ان کو ڈسکور کر لیا. کوئی انوینشن جو ہیں انسان نے کی, کوئی ٹیلی فون بنا دیا, کوئی کمپیوٹر بنا دیا, ٹیلی فون بنا دیے, یہ وہ چیزیں بنا دی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں, یہ تو نان لیونگ تھنگز ہیں.
اور وہی اللہ کی دی ہوئی مٹیریلز کو جوڑ توڑ کے اور ان کو اکٹھا کر لیا. یہ تو کوئی تخلیق نہیں ہے. بتاؤ انہوں نے کون سی تخلیق کی ہے؟ زمین میں بیج ڈالتے ہیں، اس کے بعد محتاج ہے اللہ کے کہ وہ نکالے یا نہ نکالے اس میں سے پودے کو. ہاں تو انہوں نے کون سا پودا اگا دیا، کون سا انہوں نے نیا ایک کہا کہ ہم نے ایک یہ بنایا درخت، ہم نے ایک یہ بنائی ہے کوئی چیز، یہ ستارہ ہم نے بنایا، یہ سیارہ ہم نے بنایا، چاند ہم نے ایک اور بنا دیا، ایک سورج اور بنا دیا. کچھ تو بنائیں. کیا بنایا انہوں نے؟ یہ تو خود تخلیق شدہ ہے. وہ کیا بنایا جو خود پیدا ہوا ہے. اور یاد رکھے اللہ پیدا نہیں ہوا، اللہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو موت ہے. ہاں بس ہم یہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ کے لیے. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور نہ ہی وہ مالک ہو سکتے ہیں اپنے نفسوں کے کسی نقصان اور نہ کسی نفع کے. ایون سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں تو اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہوں، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے. جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے تو کوئی بھی نہیں ہے. انسانوں میں، جنوں میں، یا ساری مخلوق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں اور اللہ نے فرما دیا اے نبی آپ کہہ دیں یہ بات کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر اکٹھی کر لیتا، میں تو کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں. تو اس کے بعد کوئی اور ذات ایسی آ سکتی؟ کون سی اولیاء اللہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں؟ کون سی قبروں والے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ ہاں پھر یہ قرآن کیا ان کو بول کے بتاتا نہیں ہے کہ یہ نفع نقصان کا مالک کسی کو بھی سمجھنا، کسی سے بھی خیر اور شر کا سوچنا کہ یہاں سے مل سکتا ہے یا یہاں سے میں شر سے بچ سکتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی ملائکہ کو پھر سمجھ لیں کہ یہ بھی خدا ہو سکتے ہیں، کسی نبی کو خدا بنا لیں، یا پتھر آ گئے. ان کو تو بالکل ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ پتھروں کو، درختوں کو، آگ کو، سانپ کو، ان کو، چوہے کو، ان کی پوجا شروع کر دیں. وہ تو بالکل ہی عقل سے پیدل بات ہے. یعنی اسفل السافلین، نیچوں سے بھی نیچے ہو گئے. جس کی بھی کوئی عبادت کرتا ہے وہ دیکھ لینا کہ یہ بھی تو کبھی پیدا ہوا تھا، کبھی بیبی تھا، کبھی بڑا ہوا. جب بیبی تھا تو محتاج تھا، پھر بڑا ہوا تھوڑا سا تب بھی محتاج تھا، اور اس سے پہلے بھی محتاج تھا جب ماں کے پیٹ میں تھا. یہ کدھر سے خدا ہو گئے؟ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً، اور نہیں وہ مالک ہو سکتے موت کے اور نہ زندگی کے. دیکھیں نہ وہ اپنی موت اور زندگی کے خود مالک تھے، نہ کسی اور کے ہو سکتے. ایون عیسیٰ علیہ السلام دیکھ لے، وہ تو اپنی زندگی کے مالک نہیں تھے، اللہ نے جیسے پیدا کر دی ویسے ہی ہوئے. پھر وہ جب دنیا سے اٹھائے گئے ہیں، ان کو موت نہیں ابھی آئی، مگر جب دنیا سے اٹھائے گئے اس وقت بھی کوئی مالک نہیں تھے کہ وہ اس وقت اپنے آپ کو بچا سکتے ہوتے کسی اس شر سے جو ان کی طرف آ رہا تھا. پھر لوگ جا کے زندگیاں وہاں سے مانگتے ہیں جو خود اپنی زندگی اپنے لیے نہیں لے سکے. اگر وہ زندگی کسی کو دے سکتے ہوتے تو پہلے اپنے آپ کو تو دے دیتے. وہ قبر میں خود پڑے ہوئے اور کسی کو زندگی دے دیں گے، جی میں ہمارے بیماروں کو شفا مل جائے، فلانا بڑا بیمار ہے اس کو زندگی مل جائے، فلانا ہمارے پاس بیٹا نہیں ہے ہمیں بیٹا پیدا کر دے. وہ اگر پیدا کرنے کی، زندگی دینے کی صلاحیت رکھتے ہوتے، قدرت رکھتے ہوتے، تو وہ خود قبر میں نہ پڑ جاتے جا کے. اللہ اکبر. تو جو سیکنڈ آیت ہے نا وہ اسی چیز کو ایک یعنی جس کو کہیں پازیٹیو اور نیگیٹو تو نہیں کہہ سکتے، مگر ایک اسبات میں بات ہے اور ایک نفی کے اندر بات ہے. یعنی اسی چیز کو شرک کی نفی کی گئی ہے اس میں توحید کو بیان کیا گیا، اس میں ان ساری چیزوں کا انکار کیا گیا ہے جو غیر اللہ سے جو عقیدے بھی لوگ وابستہ رکھتے ہیں. ولا نشور، اور نہ ہی وہ جی اٹھنے کے مالک ہے. تو پھر کیوں ان کی عبادت کرو گے؟ ان میں سے کوئی چیز کے بھی وہ مالک نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.